پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا باعث برکت ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص موقع ایسے بھی ہیں جب بسم اللہ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ سن کر آپ کے دل کانپ جائیں گے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ برکت نہیں بلکہ وبال جان بن جاتی ہے۔ سوچو، وہ کلمہ جو ہماری زندگی کا سہارا ہے، اگر غلط موقع پر پڑھا جائے تو وہی ہمارے رزق کو کھینچ لیتا ہے، ہمارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور خوشحال گھروں کو غم اور پریشانی میں بدل دیتا ہے۔ افسوس، آج کے دور میں ہم نے دین کی باریکیوں کو بھلا دیا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں، ہماری کمائی رزق نہیں بن رہی اور ہمارے گھروں میں نحوست اور بے برکتی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے بیان میں آپ کو انہی 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ وقت رہتے اپنی زندگیوں کو اس تباہی سے بچا سکیں۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں۔ وہ پہلی چیز جسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا منع ہے، اور وہ ہے حرام جانور کا گوشت۔ جی ہاں، خنزیر کا گوشت، مردار یا وہ جانور جو میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص ان کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ سوچو، اللہ کا پاکیزہ نام اور سامنے ناپاک لقمہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گندے نالے میں خوشبو کا عطر ڈال دیا جائے۔ عطر کی خوشبو تو مٹ جائے گی مگر گندگی اپنی جگہ قائم رہے گی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اس پر بسم اللہ پڑھنا اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے نجس اور ناپاک قرار دیا اس پر برکت کا نام لینا برکت نہیں بلکہ لعنت کو دعوت دینا ہے۔ بسم اللہ وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں نیکی ہو، پاکیزگی ہو اور اللہ کی رضا ہو، نہ کہ وہاں جہاں اللہ کا غضب چھپا ہو۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں دیکھو، لوگ کہتے ہیں ہم دل صاف رکھتے ہیں اس لیے سب جائز ہے، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لو تو سب پاک ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ نے حرام کر دی تو پھر چاہے تم 1000 بار بسم اللہ پڑھ لو وہ ناپاک ہی رہے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی زہر کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا دے۔ کیا وہ زہر شہد بن جائے گا؟ نہیں، وہ زہر ہی رہے گا اور پینے والے کو ہلاک کر دے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کچھ لوگ فیشن کے نام پر حرام کھانوں کو فخر سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ زندگی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اسی کی وجہ سے ان کے گھروں سے سکون جاتا ہے، بیماریوں کے دروازے کھلتے ہیں اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ حرام لقمہ جسم میں داخل ہو کر خون کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہی خون جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، جس گھر میں حرام لقمہ داخل ہو وہ گھر برکتوں کا نہیں بلکہ نحوستوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہو، اپنے دسترخوان کو پاک رکھو اور اللہ کے پاک نام کو وہاں استعمال کرو جہاں وہ راضی ہو۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام لوگ عزت سے لیتے تھے۔ وہ مسجد کا خادم بھی تھا، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا اور روز صبح اذان سے پہلے مسجد صاف کر کے بیٹھ جایا کرتا۔ لیکن ایک بات تھی، اس کے چہرے پر نور کبھی نہ آتا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے خوف سا تھا، محبت نہیں۔ وہ جتنا دین کی بات کرتا اتنا ہی اس کا لہجہ کڑوا ہوتا، کوئی اس کے قریب نہ ہوتا۔ لوگ دعا کرواتے لیکن اس کی دعائیں کبھی اثر نہ کرتیں۔ ایک دن گاؤں کے ہی ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہی مسجد کا خادم ایک اندھیرے غار میں قید ہے اور اس کے آس پاس گوشت کے ٹکڑے لٹکے ہیں جو سڑ چکے ہیں، بدبو ایسی کہ سانس لینا دشوار ہو جائے۔ خواب میں بزرگ نے پوچھا، تم تو نیک تھے، پھر اس حال میں کیوں ہو؟ وہ خادم روتے ہوئے بولا، میں نے حرام کھایا۔ برسوں پہلے ایک موقع پر میرے پاس کچھ نہ تھا، بچوں کو بھوکا دیکھ کر ایک گوشت کا ٹکڑا چرا لیا اور وہ حرام گوشت میرے جسم کا حصہ بن گیا۔ پھر اسی حرام سے بچوں کو پالا، پھر وہی بچے حرام کی کمائی سے بڑے ہوئے، میری عبادتیں، میری تلاوتیں سب اس بدبو میں دفن ہو گئیں۔ بزرگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ اگلے ہی دن انہوں نے گاؤں میں اعلان کیا، وہ عبادت جس کی بنیاد حرام پر ہو وہ بارگاہ الہی میں نہیں جاتی۔ پھر سب حیران ہو گئے۔ جب اس خادم کا انتقال ہوا، نہ کوئی جنازے میں آیا، نہ کسی نے قبر پر فاتحہ پڑھی۔ لوگ کہنے لگے، وہ جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا تھا، اس کے جنازے پر کوئی کیوں نہ آیا؟
تب کسی نے آہستہ سے کہا، نماز پڑھنا عظمت ہے، لیکن حلال رزق کمانا اصل عبادت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں عرش تک پہنچیں تو پہلے دیکھو کہ تمہارا نوالا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلا ہو جہنم کی آگ ہی اس کے لائق ہے۔ حرام رزق کا ایک نوالا بھی زندگی کی روشنی کو اندھیروں میں بدل سکتا ہے۔ حلال کما کر تھوڑا کھا لو، مگر سکون سے جیو، عزت سے مرو، کیونکہ قبر میں صرف نیت نہیں، نوالے بھی پوچھے جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے بچوں کی ضد ہے، ہماری دعوتوں کی زینت ہے۔ مگر اسی چیز کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ الفاظ جو کبھی رحمت کے لیے بولے جاتے ہیں وہ رحمت کے بجائے پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ جی ہاں پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں، اور وہ ہے شراب یا نشہ آور چیزیں۔ یاد رکھو، میرے کریم نبی نے فرمایا، ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کرے وہ حرام ہے۔ اب سوچو، جب کوئی بندہ شراب یا نشہ آور کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے پاک نام کی توہین ہے، کیونکہ جس چیز پر اللہ نے لعنت بھیجی ہو اس پر برکت کا نام لینا گویا زہر کے پیالے پر شہد لکھنے کے برابر ہے۔ زہر زہر ہی رہتا ہے، چاہے اس پر کتنا ہی خوبصورت لیبل کیوں نہ لگا دیا جائے۔ شراب وہ چیز ہے جو انسان کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے، اس کی عقل کو جلا دیتی ہے اور دل سے حیا کو چھین لیتی ہے۔ ایک لمحے کے نشے کے لیے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی۔ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب سوچو، جب کوئی اسے پیتا ہے اور اسے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کے پاک نام کو اپنے گناہ کی دہلیز پر استعمال کر رہا ہوں۔ یہ نہ صرف ایمان کو کھوکھلا کرتا ہے بلکہ دعا کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں دیکھو، شراب کو فیشن بنا لیا گیا ہے۔ نشہ آور چیزوں کو خوشی اور جشن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان اپنی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک گھونٹ آگ کے دریا میں پہلا قدم ہے، اور جب وہ بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے اپنے نصیب کے دروازے پر خود کف لگا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ کے شعلے پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھے اور کہے کہ اب میرا ہاتھ جلنے سے بچ جائے گا۔ نہیں، آگ کا کام جلانا ہے اور شراب کا کام عزت، حیا اور رزق کو جلا دینا ہے۔ جو مرد اور عورت اس زہر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ان کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ان کے بچوں پر بھی نحوست کا سایہ پڑتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کے نام کو پاکیزگی کے ساتھ جوڑو اور یاد رکھو، شراب اور نشہ آور چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا نہ صرف حرام ہے بلکہ اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سنانے جا رہا ہوں جو ہر سننے والے کو حیران کر دیتی ہے اور آخر میں آنکھوں میں سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں اگر تم نے جھانک لیا تو تمہارا اندر بدل جائے گا۔ ایک شہر کے کنارے ایک ویران باغہ تھا، سالوں سے بند سناٹے میں ڈوبا ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن کوئی جانے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک دن ایک اجنبی مسافر وہاں سے گزرا۔ شام کا وقت تھا، آسمان سرخی مائل تھا، جیسے سورج بھی آج کسی راز کا گواہ بننے جا رہا ہو۔ اس مسافر کو نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے باغ کا جنگ آلودہ دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا، مگر اندر کا منظر ناقابل بیان تھا۔ باغ کی گھاس ہری نہیں تھی بلکہ سنہری تھی، جیسے سونا بکھرا ہوا ہو، اور درختوں پر عام پتوں کی جگہ چمکتے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ ان پر الفاظ لکھے تھے، یہاں ہر چیز تمہیں وہی نظر آئے گی جو تم نے کھایا ہوگا۔ مسافر آگے بڑھا تو ایک میز پر انواع و اقسام کے کھانے لگے تھے، دیکھنے میں خوشبودار اور دل لبھانے والے، لیکن جب اس نے ایک نوالا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ بیٹھا ایک بوڑھا شخص بولا، اگر بسم اللہ پڑھنی ہے تو صرف اس کھانے پر پڑھنا جو واقعی حلال ہو۔ اگر تم نے ناپاک چیز پر رب کا نام لے لیا تو یاد رکھو، تم وہ نہیں کھاؤ گے جو تم نے چاہا، تم کھاؤ گے وہ جو تمہارے اندر ہے۔ مسافر چونکا لیکن آزمائش میں پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کر ایک مزیدار سا نوالا منہ میں ڈالا، مگر جیسے ہی اس نے چبایا ذائقہ بدل گیا، نہ کوئی لذت نہ خوشبو، بلکہ زبان پر ایک عجیب سی کڑواہٹ بھرا احساس۔ اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، سانس رکنے لگی اور اچانک زمین گھومنے لگی۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا، پسینے میں ڈوبا ہوا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خواب تھا، مگر اس خواب نے حقیقت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے خود سے ایک وعدہ کیا،
اب کبھی بسم اللہ اس چیز پر نہیں پڑھوں گا جو میرے رب کو ناراض کرے، کیونکہ اللہ کا نام صرف وہاں لینا چاہیے جہاں اللہ کا حکم موجود ہو۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت تمہیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ صرف جسم نہیں بناتا، وہ روح کا حصہ بنتا ہے، اور اگر اس روح میں ناپاکی شامل ہو جائے تو نہ رزق میں برکت رہتی ہے نہ دل میں نور۔ سوچو، کہیں تم وہی تو نہیں کھا رہی جس پر تم نے نادانی میں بسم اللہ پڑھ دی تھی؟ پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو تیسری ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کا دل دہل جائے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں عام سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، مگر اسی چیز پر اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ پاک لفظ جو رحمت کے لیے ہوتا ہے وہی لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس غلطی کو آج کے دور میں مہذب انداز کا نام دے کر فیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں، اور وہ ہے چوری کا کھانا۔ چاہے وہ ایک روٹی ہو، کسی کی پلیٹ سے اٹھایا گیا نوالا ہو، یا کسی مہمان کے لیے رکھا گیا کھانا جو تم نے چھپ کر کھا لیا ہو۔ یاد رکھو، میرے کریم نبی نے فرمایا، جسم کی پرورش حرام لقمے سے ہو اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ اب سوچو، جب کوئی عورت یا مرد چوری کیے گئے کھانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے پاک نام کو ظلم کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ چوری کا لقمہ صرف پیٹ میں نہیں جاتا، یہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، گھروں میں بے برکتی لے آتا ہے اور دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی زرخیز زمین پر گندگی ڈال دے، وہاں فصل اگنے کے بجائے صرف کانٹے اگیں گے۔ بظاہر وہ لقمہ چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ دیکھو، دکانوں سے چیزیں چرائی جاتی ہیں، کچن میں رکھا ہوا کھانا چھپ کر کھایا جاتا ہے، اسکول کے بچوں کے لنچ باکس سے نوالے نکال لیے جاتے ہیں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے۔ نہیں، یہ معمولی نہیں، بلکہ وہی چیز ہے جو گھروں سے رزق کی برکت وہ اڑا دیتی ہے۔ ایک حکایت سنو، ایک غریب لڑکے نے بازار سے ایک سیب چرا کر کھا لیا۔ اس کے باپ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگا اور کہا، بیٹے، تجھے شاید یہ معلوم نہیں کہ یہ سیب تیرا پیٹ تو بھر دے گا مگر ہمارے گھر کی نسلوں سے برکت چھین لے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس کے بعد وہ گھر قرضوں اور بیماریوں میں جکڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ غربت کیوں آئی؟ اور جواب تھا، صرف ایک چوری کیا ہوا سیب۔ یہی حال آج ہمارے معاشرے کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چوری کوئی گناہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا لقمہ بھی آگ کا انگارہ بن کر ہمارے نصیب کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، چوری کے کھانے پر بسم اللہ پڑھنا اللہ کے پاک نام کی سب سے بڑی بے ادبی ہے، اور یہ انسان کو سکون سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو تم اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہو۔ اگر تمہارا عمل غلط ہو تو وہی لفظ تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور اگر کوئی شخص گناہ کا لقمے سے بچ جائے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ رب کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، مگر جو چوری کے نوالے پر بھی رب کا نام لے وہ اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے گناہ کو پاکیزگی کے پردے میں چھپا رہا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج اپنے دل سے پوچھو، تم جو کھاتی ہو کیا وہ تمہارا حق ہے؟ تم جو نوالا اٹھاتی ہو کیا وہ پاک ہاتھوں سے آیا ہے؟ اور جو لفظ تم زبان سے نکالتی ہو کیا وہ اس نوالے کے لائق ہے؟ سوچ لو، کیونکہ جو لقمہ تمہارے حق میں نہ ہو اس پر بسم اللہ نہیں، توبہ کا لفظ سچتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف چونکاتی ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو بسم اللہ کو صرف ایک عادت سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ حکایت تمہیں سوچنے پر مجبور کرے گی، تمہارے قدموں کو روکے گی اور تمہارے دل کے اندر وہ سوال جگائے گی جس کا جواب شاید تمہیں آج تک کسی نے نہ دیا ہو۔ ایک بستی تھی جہاں ہر سال ایک عجیب میلہ لگتا۔ اس میلے میں صرف وہ لوگ شریک ہو سکتے تھے جنہوں نے زندگی میں پاک لقمہ کھایا ہو۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا سفید خیمہ لگتا جس کے دروازے پر صرف ایک شرط لکھی ہوتی، وہی داخل ہو سکتا ہے جس کی زبان پر بسم اللہ کا حق ہو۔ ایک نوجوان جو زندگی بھر صرف اپنے فائدے کے لیے جیتا رہا، دوسروں کا مال دبا لیا کرتا، والدین کے پیسے سے چھپ کر اپنی خواہشات پوری کرتا، وہ اس بار پہلی بار اس خیمے میں داخل ہونے کو بے تاب تھا۔ اس نے وضو کیا، صاف کپڑے پہنے اور بڑے فخر سے دروازے پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، اچانک فضا بدل گئی۔
خیمے کے اندر نہ روشنی تھی نہ اندھیرا، بلکہ ایک سناٹا تھا جو چیخوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ ایک میز پر رنگ برنگے کھانے سجے تھے، خوشبو ایسی جیسے جنت کے پھول مہک رہے ہوں، مگر جیسے ہی اس نوجوان نے پہلا لقمہ اٹھا کر بسم اللہ کہا، پورا خیمہ لرز گیا۔ در و دیوار گول گول گھومنے لگے اور اس کے آس پاس موجود لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ کوئی فقیر بن گیا، کوئی قیدی، کوئی بیمار، اور کچھ تو ایسے جن کے منہ پر سلے ہوئے نشان تھے، جیسے ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا۔ پھر ایک آواز گونجی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، تو نے ناحق لقمے پر میرا نام لیا، وہ مال کھایا جو تیرا نہ تھا، اور اس پر میری بسم اللہ بولی۔ آج تو یہاں خوشبو نہیں، بدبو سونگھے گا، یہاں لقمہ نہیں، ندامت چبائے گا۔ نوجوان چیخنے لگا، بھاگنے کی کوشش کی، مگر خیمہ جیسے اس کے قدموں سے چپک گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی پرانے نوٹ آ گئے جو اس نے ماں کے پرس سے چرائے تھے، اور اس کی آنکھوں میں وہ دسترخوان گھومنے لگا جہاں اس نے دوستوں کی دعوت سے بچا ہوا کھانا چپکے سے کھایا تھا۔ آخری منظر کچھ یوں تھا، خیمہ غائب ہو چکا تھا، میدان میں صرف وہ نوجوان بیٹھا تھا، ہاتھ خالی، آنکھیں نم، زبان گونگ، اور ایک ہی جملہ اس کے ہونٹوں پر کانپ رہا تھا، بسم اللہ بولنے کے قابل بنتا تو آج یہاں بٹھایا نہ جاتا۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت کے قریب ایک آئینہ ہے جو تمہارے اندر کے کردار کو دکھاتا ہے، کیونکہ بسم اللہ ایک اعلان ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام پر یہ عمل کر رہی ہوں۔ اگر وہ عمل تیرا نہ ہو تو وہ نام تمہارے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ سوچو، کیا تمہاری بسم اللہ تمہارے لقمے پر واقعی جچتی ہے، یا تم بھی اس نوجوان کی طرح خیمے کے سناٹے کی طرف بڑھ رہی ہو؟ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چوتھی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دیکھنے میں معمولی لگتی ہے، مگر جب اس پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے تو وہ معمولی چیز معمولی نہیں رہتی۔ وہ عمل جو عام حالات میں صرف ایک غلطی سمجھا جاتا ہے، اگر اس پر اللہ کا پاک نام لیا جائے تو وہ غلطی نہیں، گناہ عظیم بن جاتا ہے۔ اور افسوس، آج کے زمانے میں یہی عمل مدد، خدمت یا مجبوری کہہ کر چھپایا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سخت نامناسب ہے، وہ ہے سود یا رشوت سے حاصل کیے گئے کھانے۔ یاد رکھو، جو کھانا تم نے اس مال سے خریدا ہو جو تمہیں ناحق سے ملا ہو، بلکہ کسی اور کا حق دبا کر، کسی بے گناہ کی مجبوری کو روند کر حاصل کیا گیا ہو، اگر تم اس پر بسم اللہ پڑھتی ہو تو تم بظاہر تو پاک نام لے رہی ہو، مگر حقیقت میں اس ناپاک دولت پر رب کو گواہ بنا رہی ہو۔ اور جب اللہ کا نام اس جگہ لیا جائے جہاں اس کا حکم ٹوٹا ہو تو وہ نام عذاب بن جاتا ہے، رحمت نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نوکری کے بدلے ناجائز رقم لیتے ہیں، فائلیں چلوانے کے لیے رشوت کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر اس پیسے سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا سامان لاتے ہیں، اور جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ان کے لقمے کو پاک کر دے گی، مگر در حقیقت وہ بسم اللہ ان کے گناہ پر مہر لگاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور آج لوگ بسم اللہ پڑھ کر وہی حرام مال کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں، آج گھروں میں بے سکونی، دعاؤں کی بے اثری، عبادات میں خشوع کی کمی اور رشتوں میں نفرت کی جڑیں اکثر وہیں ہوتی ہیں جو ہماری پلیٹ میں ہوتی ہیں۔ جب لقمہ ناپاک ہو تو زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، اور اگر تم نے بسم اللہ نہ بھی پڑھی لیکن تم نے وہی کھانا کھایا جو رشوت، سود یا دھوکہ دھڑی سے حاصل ہوا ہو تو تم اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتی۔ مگر اگر تم نے اپنے گھر کی دیواروں کو اس ناپاک لقمے سے محفوظ رکھا تو وہی دیواریں تمہارے حق میں دعا بن جائیں گی۔ اب سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیا تم جو کھا رہی ہو وہ واقعی تمہارا ہے؟ کیا اس پر تمہارا حق بھی ہے اور رب کی رضا بھی؟ کیونکہ اگر لقمہ حرام ہو اور زبان پہ بسم اللہ ہو تو وہ زبان گواہ بھی بنے گی اور پکڑ کا ذریعہ بھی۔ اس لیے اگر سچ میں برکت چاہیے تو صرف بسم اللہ کہنا کافی نہیں، بسم اللہ کے لائق عمل بھی ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو 5ویں چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس پر اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لی تو تمہاری زبان کا پاک لفظ گواہی دے گا کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں بے برکتی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ چیز ہے جو نہ نظر آتی ہے نہ سنی جاتی ہے، مگر اس کا اثر دل، رشتے، دعائیں اور سکون سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں چیز کے بارے میں، اور وہ ہے حسد اور بغض کی نیت سے کسی کا کھانا۔
یاد رکھو، اگر تم کسی ایسے انسان کے دسترخوان پر بیٹھو جسے تم دل سے پسند نہ کرتی ہو، جس کے بارے میں تمہارے دل میں برا گمان ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں جلن اور حسد ہو، اور تم صرف دکھاوا کرنے کے لیے یا کسی مجبوری میں اس کے کھانے کو ہاتھ لگاؤ اور اس وقت زبان سے بسم اللہ کہہ دو، تو تم دراصل پاک لفظ کو ناپاک نیت پر لگا رہی ہو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب سوچو، جب نیتی زہر آلود ہو تو لقمہ چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، وہ دل کو سخت کر دیتا ہے، عبادت سے دور کر دیتا ہے اور رزق کی برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شہد میں زہر ملا کر دے اور اوپر سے یہ دوا ہے کہہ کر دھوکہ دے۔ بظاہر وہ میٹھا لگے گا مگر اندر جا کر ہلاکت بن جائے گا۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ دعوتوں میں لوگ ہنس کر کھاتے ہیں مگر دلوں میں کانٹے بوئے ہوتے ہیں۔ رشتوں کی محفلوں میں سلام تو کر لیتے ہیں مگر دل میں بغض اور حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ عورتیں ایک دوسرے کے گھروں کا کھانا کھا کر واپسی پر انہیں کی برائیاں کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہماری اولاد کیوں نافرمان ہے۔ یہ سب اس لیے کہ کھانے پر بسم اللہ تو پڑھ لی جاتی ہے مگر نیت میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ کا پاک نام تبھی برکت لاتا ہے جب دل بھی پاک ہو۔ اگر نیت ہی گندی ہو تو بسم اللہ بھی اس کھانے کو روشنی میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کھانے سے پہلے دل کو صاف کرو، بغض و حسد کو نکالو، ورنہ وہی کھانا جو تم سمجھتی ہو نعمت ہے تمہارے گھر کے لیے نحوست اور غربت کا سبب بن جائے گا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں پاک نیت عطا فرمائے، ہمارے کھانوں کو برکت والا بنا دے، ہمارے گھروں سے بغض، حسد اور کینہ کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، ہمارے شوہروں کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو ہماری زندگی سے سکون اور خوشیاں چھین لیتی ہے۔ آمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دیں، اور مزید ایسے ہی ایمان افروز بیانوں کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔